بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI جان بوجھ کر بھارتی فوج میں کمزور جوانوں کو بھرتی کروا رہی ہے۔ بھارتی اخبار کی مضحکہ خیز رپورٹ دنیا بھر میں بھارت کی جگ ہنسائی کا باعث بن گئی۔ نریندر مودی کی وزیر اعظم عمران خان کو بھارت آنے کی دعوت، یہ ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کے موضوعات۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ بھارت مضحکہ خیز اور بھونڈے دعوے کرنے میں سب سے آگے ہے، اور اگر بات پاکستان یا پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر الزام عائد کرنے کی ہو تو بھارت کسی منطق کے بغیر ہی بیان بازی شروع کر دیتا ہے، اور یہی حال بھارتی میڈیا کا بھی ہے۔ وہ اپنی حکومت کی ایما پر ایسی رپورٹس بناتا ہے جس سے نہ صرف بھارت کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوتی ہے بلکہ بھارتی میڈیا کی عالمی سطح پر کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تاہم اب بھارتی میڈیا نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر ایک بھونڈا الزام عائد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس اور اتر پردیش پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے ایک ایسا نیٹ ورک بے نقاب کیا جس میں ایک سابق فوجی، 2 پولیس اہلکار اور 5 دیگر لوگ شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس گروپ نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران کئی جوانوں کو ذیلی دستاویزات کی بنیاد پر بھارتی فوج میں نوکریاں دلوائیں۔ تفتیشی افسران کو اس بات کا شبہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI یا پھر ملک دشمن کوئی اور عناصر اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ فی الوقت پولیس نے ایک سابق فوجی، ایک پولیس اہلکار اور 3 مزید افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سینئر پولیس افسران اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندوں کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اس نیٹ ورک کے ذریعے نوکریاں حاصل کرنے والے جوانوں کی تعداد 21 ہے۔ اتر پردیش پولیس نے انٹیلیجنس بیورو کی مدد سے 49 اضلاع میں جنوری 2019 سے بھرتی کیے جانے والے جوانوں کی دوبارہ تصدیق کا عمل شروع کر دیا ہے، جہاں یہ نیٹ ورک متحرک تھا۔ بریلی رینج کے DIG کا کہنا ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس بیورو اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی اس معاملے پر تحقیقات کرنے کا کہا ہے۔ میں اس کیس کو مانیٹر کر رہا ہوں اور تمام ایجنسیوں سے رابطے میں ہوں۔ پریس کانفرنس کے دوران SSP شاہ جہاں پور نے کہا کہ نیٹ ورک میں ملوث افراد نوجوانوں کی بھرتیوں کی مد میں بھاری رقم بھی وصول کر رہے تھے۔ ہم نے گرفتار افراد سے 23 جعلی سرکاری موریں بھی برآمد کر لی ہیں۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس میں کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نیٹ ورک میں ISI یا کسی دوسری ملک دشمن ایجنسی کے ملوث ہونے کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم عمران خان کو شنگھائی تنظیم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 30 نومبر کو نئی دہلی میں ہوگا، جس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نے عمران خان کو دعوت دے دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے کانفرنس میں شرکت کے لیے تمام ممبرز اور مبصر ممالک کو بھی دعوت دی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کو گزشتہ روز کانفرنس شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کرے گا۔ ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید فیصل ترمذی اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں ہونے والے اجلاس میں سوائے روسی وزیر اعظم مخیل مشن کے کسی بھی اہم ملک کے سربراہان شرکت نہیں کریں گے، جبکہ منگل کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک ویکسین تیار کرنے پر کام کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے خطرات کو کم کرنے کے لیے SCO ممالک کے درمیان معلومات کا تبادلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا سے 5 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔
کووڈ-19 نے دنیا میں معیشت اور روزگار کو تباہ کیا اور اس کے تباہ کن اثرات سے تمام شعبے بالخصوص صحت عامہ اور معیشت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ پوری دنیا کی معیشت سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ SCO ممالک کو کورونا وبا کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی مشاورت سے ایک فریم ورک کے تحت مختصر، درمیانی اور طویل مدت کی پالیسیاں تیار کرنی چاہیے۔ کووڈ-19 ویکسین کچھ ممالک تک محدود کرنے کی بجائے پوری انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیمی اداروں، سائنس کے شعبوں میں نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ کی اجراء میں شراکت اور صحت عامہ اور عالمی معیشت کے لیے کئی سالوں کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کرونا وبا کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے اور لوگوں کو وائرس اور غربت سے بچانے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی۔